السلام علیکم۔ نئے سال کا آغاز سال نو عیسوی کا ہو یا ہجری کا، مسلمانوں پر مبارکباد دینا فرض یا واجب نہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے کام کیے جائیں، اپنے محاسبے کے ساتھ ساتھ خوب صدقہ و خیرات کیا جائے۔ سال بھر میں جس کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی مانگی جائے۔ یہ تو رہا عیسوی سال، جسے شمسی بھی کہا جاتا ہے، جس کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے۔ سال عیسوی دنیاوی معاملات کے لیے اور قمری و ہجری اسلامی سال چاند کے اعتبار سے دینی معاملات مکمل کیجیے، جس کا آغاز محرم الحرام یعنی حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے، جو وفاداری دین کے لیے قربان ہونے کا درس دیتا ہے کہ ہمارا مقصد دنیا میں اللہ پاک کی رضا اور عبادت کر کے اس کا قرب پانے کا ہے، نہ کہ اغیار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے دین اور اپنی دنیا تباہ کریں۔ جیسا کہ ہر سال ہی سال نو کی خوشیاں بڑی دھوم سے منائی جاتی ہیں، آتش بازی تو کہیں ناچ گانا، غرض کہ معاذ اللہ بہت سے برے کاموں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کی بہت بڑی تعداد علم دین سے دوری، یا یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ جہالت کی بنا پر گناہ کا ارتکاب بھی کر ڈالتی ہے۔ معاذ اللہ فحاشی کو عام کرنا، شراب نوشی کے بازار گرم کرنا، ایک مسلمان کے لیے یہ سب کام حرام ہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا جاتا جس سال کی خوشی اتنی بدحواسیوں میں مشغول منا رہی ہیں، ایک پل بھی جی نہ سکیں تو آخرت کا کیا بنے گا؟ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ احسد افسوس، نوجوان طرح طرح کے کرتب کرتے دکھائی دیتے ہیں، موٹر سائیکل کی آوازوں سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں اور ون ویلنگ کر کے اپنی جان سے جاتے ہیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جبکہ ایک اچھے مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اسے اپنے ہر گزرے دن کے ساتھ اپنی بے عملی اور گناہوں میں گزاری زندگی پہ نادم ہوتے ہوئے اپنے رب کریم سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے سال بھر کے تجربات کی روشنی میں آنے والے سال کے لیے کچھ ضابطے بنا لینے چاہیے، اپنے آپ کو شریعت کی حدود میں قید کرنے کا ذہن بنانا چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک پر توکل کرتے ہوئے ہی شکر بجا لائیے کہ جو آزمائشیں ہماری اپنی کوتاہی کے سبب تھیں اللہ پاک نے اسے ہم سے دور کیا، جو نعمتیں مل چکی اللہ پاک کا ان پر شکر، اور جو خواہشیں پوری نہ ہوئیں اسے رب کریم کی حکمت جان کر اس کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ بے شک وہ ہماری خواہش سے بہتر ہوتا ہے جو وہ اپنی رضا سے عطا فرماتا ہے۔ خود کو گندی محافل سے دور رکھتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا جائے، آپس میں خیالات کے تبادلے سے دوریاں اور بدگمانیاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ مومن کی ہر صبح اس کے لیے نعمت ہے کہ وہ اپنے رب کریم کا شکر ادا کرے اور اسی کی عبادت کو مقصد عین بنائے۔ دن مہینے سال ایسے ہی گزرتے جا رہے ہیں، گناہوں میں لتھڑے سال نو منا رہے ہیں۔ سال نو میں اچھی نیتوں کا ذہن بن جائے، نمازیں نہ قضا ہونے پائیں، فضول گوئی کی عادت بھی نکل جائے، غیبت بھی کبھی نہ ہونے پائے، جھوٹ سے بھی اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ سال نو کی فضول رسومات سے چھٹکارا پانے کے لیے اچھی نیت کی جائے کہ اپنا مال اللہ پاک کے دین کی خاطر رضائے الہی کے لیے خرچ کریں گے۔ اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی، بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے۔
نکاح والوں کو نئے سال ہی نہیں، ہمیں ہر نیا دن نصیب ہونے پہ اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ قرب قیامت سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں شمار ہوں گے۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی جانتے ہوئے عبادت الہی میں گزارا جائے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور وقت، اتفاق، اتحاد اور رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں تمام بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے، پورا سال اپنی رضا کے ساتھ دین اسلام کی خدمت میں استقامت کے ساتھ پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کے شب روز گزرتے جا رہے ہیں، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ سال آتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے، ہم زندگی کا مقصد بھول چکے ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو ہی بھلا دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہدف بنائیں، اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں کہ 2023 تو غفلتوں میں گزر گیا، لیکن 2024 ہمیں غفلتوں میں بالکل نہیں گزارنا۔ انشاءاللہ کچھ فائدے اس ضمن میں پیش خدمت ہیں کہ ہم 2024 کس طرح گزاریں۔ جب آپ مندرجہ ذیل باتوں میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں بھرا گزرے گا۔ سب سے پہلے اپنے وقت کے 3 حصے کر لیجئے، ایک عبادت، دوسرا آرام، تیسرا گزر بسر، روزگار وغیرہ کے معاملات، گھریلو معاملات وغیرہ۔ اب عبادت میں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو انفرادی یعنی نفلی عبادت اور دوسری وہ جو ہم پر فرض ہے۔ فرض عبادات تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ نفلی عبادات کو شامل کر لیں تو ہمارا وقت فضولیات میں گزرنے سے بچ جائے، نہ صرف بچ جائے بلکہ ساتھ ساتھ عبادت کرنے سے نیکیوں بھرا گزرے گا۔ لہذا پہلی نیت یہ کر لیں کہ ہم 2024 میں کثرت سے نفلی عبادات بھی کریں گے۔ انشاءاللہ آرام تو زندگی کا حصہ ہے کہ آرام نہ کریں تو ظاہر ہے ایسے گزارا ممکن نہیں، لیکن ہم اگر اس میں بھی اچھی نیتیں کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ وقت بھی نیکیوں بھرا وقت گزرے گا۔ مثلا نیت کر لیجئے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے آرام کروں گی، گھریلو معاملات، معاش، دیگر معاملات، ان سب میں بھی اچھی نیتیں کر کے اپنے وقت کو نیکیوں والا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ کام تھے جو ہم کرتے تھے لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا وہ وقت نیکیوں والا نہیں ہو پاتا تھا، لیکن کچھ کام ہیں کہ جو ہمیں چھوڑنے ہیں اور کچھ کو اپنانا ہے۔ کرنے والے کام: اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، روزانہ گھر درس دینا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان سے حسن سلوک، ان کے کام میں ان کا ساتھ دینا، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، فرض علوم سیکھنا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، ان سے خیر خواہی، حاجت روائی، تیمارداری، نیز خوشی و غمی میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ نہ کرنے والے کام: گناہوں کو چھوڑنا ہے، بری صحبت کو چھوڑنا ہے، فضولیات کو چھوڑنا ہے، بے حیائی اور برے کاموں کو چھوڑنا ہے، بے پردگی کو چھوڑنا ہے، ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کو چھوڑنا ہے، ہمیں بے ادبی کو چھوڑنا ہے، ہمیں مسلمان کو اذیت دینے، ان کا مذاق اڑانے، ان کی دل آزاریاں کرنے کو چھوڑنا ہے۔ آپ تمام کو چاہیے کہ تمام باتوں پر عمل کر کے
اپنے وقت کو گناہوں سے بچا کر آئندہ سال گزشتہ سالوں کی طرح غفلت میں نہیں بلکہ نیکیوں میں گزار کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے آپ سے عرض ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت متعین کر دیں تاکہ آزمائش نہ ہو۔ مثلاً محاسبہ کے لیے فجر کی نماز کے بعد کا وقت، تو اس طرح بھی استقامت ملے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ شروع میں جوش میں آ کر ایک ساتھ اتنے سارے نیک کام شروع کر دیں اور کچھ دنوں میں جذبہ ٹھنڈا ہو جائے اور سارے نیک اعمال چھوڑ دیں۔ لیکن جہاں بات گناہ کی ہو، گناہوں کو یک لغت چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ چھوڑا جائے، کیونکہ زندگی کا کیا بھروسہ، معاذ اللہ زندگی کا خاتمہ گناہ کرتے ہوئے، رب کریم کی ناراضگی والے کاموں کو کرتے ہوئے ہوا تو کیا بنے گا۔ اللہ پاک حقیقی معنوں میں ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔